Gilani, member Qawmi Assembly, Sayyid Ali Haidar Gilani, member Subai Assembly, Mian Kamran Abdullah Madal Sahab, member Subai Assembly, Muazzaz Khawatin و حضرات السلام علیکم. اس پاکستان میں آج ایک مشکل گھڑی ہے اور پورے ملک کو فلڈ نے لپیٹ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی جانیں اس وقت دنیا سے چلی گئی ہیں. بہت سا حیوانوں کا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سے زمین جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. لوگوں کے باغات بھی ختم ہو گئے ہیں. سب کے گھر اجڑ گئے ہیں اور کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس گھڑی میں یہ امید کی کرن ہے کہ ایسی تنظیمیں جو پاورٹی ایلیویشن کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گھڑی میں مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری جماعت انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ مفلس لوگوں کا ساتھ دیا اور آپ اس وقت جو حاجت مند ہیں اور یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ آج آپ اپنے گھروں سے جو ہے آپ نکل کر اور آپ کو مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ کو کوئی یہاں شیلٹر ملے. تو میں اس آرگنائزیشن کا جو 1977 سے کام کر رہی ہے اور کئی تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، تعلیم میں، صحت میں، خوراک میں اور انفراسٹرکچر میں اور مالی امداد بھی کر رہی ہے. اور خصوصاً جو آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہ شیر شاہ سے آپ کا تعلق ہے اور شیر شاہ سے ہمارا درینہ تعلق ہے. ہمارے آباء و اجداد یہ اس علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان سے ان کا تعلق ہے. اور میں کئی مرتبہ آپ کے حلقے سے انتخاب لڑا اور جیتا اور آپ کی مدد سے میں وزیر بھی بنا، اسپیکر بھی بنا، پرائم منسٹر بھی بنا، آج قائم مقام صدر پاکستان بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں آپ غریبوں کی دعاؤں سے ہم اس مقام پہ ہیں. مگر میں آپ کو یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کی تکلیف میں بھی ہم شریک ہیں. جو میرے بیٹے ہیں علی قاسم گیلانی اور عبد القادر گیلانی اور ہماری تمام پیپلز پارٹی کے صوبائی اراکین اور علی حیدر گیلانی اور کامران مڈل صاحب یہ ہر جگہ پہ خود جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اتنا بڑا ایک آزمائش پورے پاکستان میں آئی ہے، اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جو ان کی حیثیت ہے وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی، تو وہ اپنی جگہ پہ اپنی امداد کر رہے ہیں. مگر اسے ہٹ کر میں توقع کرتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں اور جو اہل ثروت ہیں وہ لوگ آگے آئیں اور آگے آ کر وہ ہمارا بوجھ بٹائیں. اور کئی تنظیمیں، کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، کئی لوکل آرگنائزیشنز اور کئی جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ آگے آئے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. جیسے عبد القادر گیلانی نے کہا کہ سویٹ ہوم
کہ ہمارے جو CEO ہیں وہ زمرد خان صاحب، وہ تقریباً اس وقت شجاع آباد میں 5000 لوگوں کا کھانا دے رہے ہیں۔ وہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے نام پہ یہ لنگر بنایا ہے، اور تقریباً 50 لاکھ کا کھانا ڈیلی بناتے ہیں۔ اور وہ آپ کے حلقے میں، چونکہ یہ حلقہ شجاع آباد کے ساتھ ملتا ہے قومی اسمبلی کا، پھر ہماری ٹیمیں وہ جاتی ہیں اور ہر ایریا میں وہ ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ میں ہدایت کروں گا MNAs اور MPs کو، وہ اشور کریں کہ ان کو صحیح طریقے کے ساتھ ہماری بہنوں اور بچوں کو امداد گھروں تک پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم نے کئی کیمپس لگوائے ہیں اور میڈیکل کیمپس بنوائے ہیں، اور یہ مختار شیخ ہاسپٹل ہے، انہوں نے بھی کیمپ لگایا ہے، اور اس میں تمام ادویات، ڈاکٹرز، اور میں خود بھی جا کر معائنہ کیا ہے، اور مال کے لیے بھی، لائف سٹاک کے لیے بھی ہم نے ڈاکٹرز رکھے ہیں۔ ادویات ان کو مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا فرائض میں ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، ووٹوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ کی، جو آپ نے ہمارے بزرگوں سے لے کر آج تک خدمت کر رہے ہیں، تو اب آپ جب مشکل میں ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی آپ کی خدمت کریں۔ تو اس لیے ہمارا آپ سے روحانی تعلق بھی ہے۔ جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، جو 11ویں والے پیر کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارا وہ تعلق بھی، نسبت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہم آخری وقت تک آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ کو ہم آباد کریں گے، آپ کو اپنے گھروں میں آباد کریں گے، آپ باعزت طریقے کے ساتھ اپنے گھروں میں جائیں گے۔ اس وقت آپ کے مال ہیں، ان کو بھی چارے کی ضرورت ہے، اس کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ بچوں کو جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گی۔ آج میں نے دونوں بیٹوں سے بات کی ہے کہ ان کو میں آج راشن بھی دے رہا ہوں 15 20 دن کا، تاکہ وہ آپ میں جب جو اس وقت متاثر ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ اور باقی بھی جو کھانا ہے وہ بہت ضروری ہے، مگر کھانے کے بعد جب گھروں میں جائیں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے آپ کو امداد ملنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو تنظیم ہے یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، اس میں بہت سی مالی امداد بھی ہوگی اور باقی کھانے پینے کی امداد بھی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے چیکس بھی دیے ہیں، تو انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سارے لوگ، یہ نہیں کہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور ادھر ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، اور جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ہماری ہے۔ ہم سارے سیاسی لوگ بھی اور جو آپ کے جن کی مالی حیثیت ہے مل کر آپ کی مدد کریں، انشاءاللہ وہ مدد کریں گے۔ کہ تساں تسلی رکھو، انشاءاللہ ستورے نالے سے، اور توکو تکلیف نہ منڈے سوں، اور توکو اساں ایک بندے کو آباد کر کے اساں اتھوں نکل سوں۔ یہ ساری نال وعدہ ہے۔ انشاءاللہ میرا اتنا آمن دا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ تو تسلی تھی وے اساں تھوڑے نال ہے۔ انشاءاللہ جو بھی تھوڑی تکلیف ہو سی اساں حاضر ہے، اور اساں ہمیشہ تھوڑی مدد کریں رہا سو۔ پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے، وہ ہمیں ڈراتے ہیں تاریکیوں سے، وہ جن کے دلوں میں
روشنیوں کی تمنا نہیں. میں یہ توقع آکساں انشاءاللہ یہ سیاہ جڑے ڈین گزر ویسے اور میں نے ادارہ کو آکساں یہ اگو دے واسطے بھی یہ ہونے کو تیاریاں کریں تاکہ سارے بھینی اور بھرا وہ مشکل وقت جو گزر بنے. میں کل شجاباد گیا, جلال پور پیر والا گیا, انہوں نے حالات پارے کو نہیں زیادہ خراب ہیں اور اتنا میں بالاں کو اتنا آرڈر کیتے کہ انہوں کی باقاعدہ تعلیم شروع کی ونجے. سویٹ ہوم والے اتنا باقاعدہ سکول بڑھے پہ تاکہ بالاں کو تعلیم دیتی ونجے. جتنی دیر فلڈ ہے وہ گھر نہ بیٹھے رہیں اور جڑے فلڈ ہے وہ لوگ اگر کہیں ایسا متاثر ہیں اللہ کہتے تھوڑے ہلکے زیادہ اموات نہیں تھے, جتنا زیادہ تھے وہ میں سویٹ ہوم والوں کو آکھے انہوں دے ہیٹ بال دی کفالت تسا خود کرو, جتنا پڑھاونا پڑو وہ اتنا پڑھاؤ. کالج ہے کالج پڑھاؤ, سکول ہے سکول پڑھاؤ, اگر بچے ہیں انہوں دے بچے دے سکول پڑھاؤ. انشاءاللہ وہ تاری فل امداد تھی سی اور تسا تسلی رکھو اور اتھو دے جتنے تسا تشریف گھینا ہو تو اسا تکلیف دیتی ہے تاری مہربانی, بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.